بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مزید نعمتیں ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، بے روک ٹوک جہاں سے چاہے کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو اس شہر کے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہو، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں تمہارے لیے بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور بھلائی احسان کرنے والوں کو مزید دیں گے۔ چنانچہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات میں سے انعام کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور اس میں موجود تمام پاکیزہ چیزیں بغیر کسی روک ٹوک کے خوب کھاؤ، تاہم شہر میں داخل ہوتے وقت رکوع کی حالت میں جھک کر جانا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے جانا کہ حطۃ، یعنی اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دیں، ہم تمہاری دعا ضرور جو ہے قبول کریں گے، اور جنہوں نے اپنے اعمال میں خوبی پیدا کی انہیں ان کی اس خوبی پر مزید ثواب عطا فرمائیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو ظالموں نے وہ قول جو ان سے کہا گیا تھا حطۃ، اسے بدل دیا بلا وجہ، ان کی یعنی فطرت خصلت میں یہ بات شامل ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، غیر الذی قیل لهم، جو ان سے کہا گیا تھا اس کے علاوہ کچھ اور کہنے لگے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب بھیجا، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی اور فسق کی وجہ سے۔ امت مسلمہ کے لیے بھی درس ہے، یعنی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں اپنی مرضی سے تبدیل کر کے دین یا بدعات پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، مگر ان میں سے ظالموں نے شہر میں داخل ہونے کا طریقہ ہی بدل دیا، طریقہ بھی بدل دیا اور دعا میں بھی تحریف کر دی، جھک کر داخل ہونے کے بجائے اپنے سورینوں کے بل یعنی اپنے کولوں کے بل رگڑتے ہوئے جاتے، گھسٹتے ہوئے، اور زبانوں سے کہتے کہ حبۃ فی شعرۃ، عجیب بات، یعنی بالی میں دانہ، کہاں وہ اور کہاں یہ، گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ بھی سوچیں گے اس طرح کیوں کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں دین کا، دین کے احکامات کے کتنے لوگ ہیں مذاق اڑاتے ہیں، پردہ داڑیاں اس کے علاوہ احکامات کا کہ دیندار لوگ ہیں، پرانے دور کے لوگ ہیں، دینی احکام مذاق، اللہ تعالیٰ کو اور کچھ نہ ملا۔ یہودی تو مذاق اڑانے میں مشہور ہیں، اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے جو کہتا ہے کہ ہم خرچ کریں، اللہ چاہتا خود کھلا دیتا غریبوں کو۔ تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، کیونکہ انہوں نے شرعی حدود کو پامال کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تھی۔ وَاسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اپنا جو عصا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جس سے معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے صادر ہوتے تھے، اسے پتھر پر مارو، فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، اس پہ سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، قد علم کل اناس مشربہم، تمام لوگوں نے جو 12 قبائل تھے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا جہاں سے انہیں پینا تھا۔ اس میں بھی جو ہے حکمت اور الگ الگ ان کے لیے کر کے دیں، کھلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اللہ جب کوئی نعمت دے، کھانے پینے فراوانی امن ہو، تو زمین میں فساد نہیں مچانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اس نعمت کو یاد کرو جب تم میدان تیہ میں تھے اور تمہیں شدید پیاس نے بے حال کر دیا تھا، تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی اور تمہیں پانی پلانے کا سوال کیا، تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ وہ پتھر پر اپنی لاٹھی ماریں۔ جب انہوں نے وہ لاٹھی پتھر پر ماری تو تمہارے قبیلوں کی تعداد کے برابر 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ان سے پانی جاری ہو گیا۔ ہم نے ہر قبیلے کے لیے اس کے پانی کے لیے یعنی خاص مقام واضح کر دیا جہاں سے اسے پینا تھا، تاکہ ان کے درمیان جھگڑا نہ ہو۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ تمہاری محنت و کوشش کے بغیر اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو، البتہ زمین و فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر، ہم کبھی نہیں صبر کر سکیں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانا برداشت نہیں ہمیں، فادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو،
ہمارا رب تمہارا رب سب کا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اے موسیٰ کر کے اللہ کے نبی رسول کے بجائے وہ بھی بے ادبی، اور تمہارا رب شروع سے ہی ایسے تھے بے ادب۔ یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے زمین میں سے وہ نکالے جو زمین کی پیداوار ہوتی ہیں، نباتات، کھیت، فصلیں وغیرہ، اناج، من بقلها وکفائها فومها وعدسها بصلها، یعنی جو سبزیاں ہوتی ہیں، پالک ہوتی ہے، ککڑی اور پیاز، دال اور لہسن، مسور، یہ چیزیں نکالیں۔ حالانکہ یہ کم تر چیزیں ہیں، محنت بھی، اور دوسری بغیر محنت کے من و سلوہ اللہ تعالیٰ دے رہا تھا، انہوں نے ناشکری کی، اللہ کی نعمت کی ناشکری کر کے اعلیٰ چیز کے بدلے ادنا لینا چاہتے تھے۔ کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ادنا چیز، کم تر چیز لیتے ہو اچھی اور بہتر چیز کے بدلے میں؟ ٹھیک ہے، اہبطوا مصرا، کسی ملک شہر میں اترو، فإن لکم ما سألتم، یہ تو عام چیزیں ہیں، زمین پر پیداوار مل جاتی ہیں، تم نے جو طلب کیا تمہیں مل جائے گا۔ ضربت علیہم الذلہ، تو اسی سبب سے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، والمسکنہ، اور مفلسی ان پر لکھ دی گئی، وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نبیوں کو قتل کرنا خود ایک ناحق اور بہت بڑا جو ہے جرم ہے، یہ نہیں کہ کوئی، یعنی ناحق ان کو قتل کرنا ہی ناحق ہے، یہ نہیں کہ حق سے بھی انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے تجاوز کر جاتے۔ یعنی اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے اپنے رب کی نعمت کی ناقدری کی، تم اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا من و سلوہ کھانے سے اکتا گئے، اور تم نے کہا ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی گزارا نہیں کر سکتے، اور تم نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ تمہارے لیے زمین کی نباتات میں سے، سبزیوں میں سے، فصلوں میں سے اگائیں، سبزیاں، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز، دال وغیرہ پیدا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمہارا مطالبہ ناپسند کرتے ہوئے کہا کہ تم اچھی اور اعلیٰ چیز من و سلوہ جو بغیر محنت و مشقت کے تمہیں مل جاتی ہے، اور اس کی ناقدری کر رہے ہو، اسے چھوڑ کر ادنا اور گھٹیا چیزیں اس کے بدلے میں لینا چاہتے ہو، خود اپنے سر پر اسے لاد رہے ہو، تو پھر اس علاقے کو چھوڑ کر کسی بھی بستی میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری مطلوبہ سبزیاں اور گندم اور کھیتوں بازاروں میں بھی مل جائیں گی، کھیتوں میں بھی مل جائے گی، خود بھی اگا سکتے ہیں، اور بازاروں میں بھی خرید سکتے ہو۔ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے اور اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے بار بار اعراض یعنی منہ موڑنے کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ اس کی حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ ان آیات کے فوائد میں سے یہ ہیں کہ ہر وہ شخص جو شریعت کے نصوص یعنی آیات و حدیث، نصوص کہتے ہیں انہیں، آیات اور حدیث سے کھیلتا ہے اور ان میں تحریف کرتا ہے، وہ یہودیوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ ہمارے کام ان کے جیسے اور ہم چاہیں کہ ان پر ہمیں اللہ تعالیٰ فتح و نصرت دیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا اور وعید ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات کا بیان ہے، جبکہ وہ اس کے بالمقابل کیا کرتے ہیں؟ احسان کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہونا چاہیے، عبادت بہترین طریقے سے فرمانبرداری کرنی چاہیے، مگر وہ اس کے بالمقابل شدید انکار، ہٹ دھرمی یعنی عناد، اور اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت سے بیزاری اور بے رخی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے کی سزا بندے کو ذلت اور رسوائی کی صورت میں ملتی ہے، نیز اس پر دشمن مسلط ہو جاتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوں یا نصارہ، عیسائی، کرسچن، والصابئین، اور صابی جنہیں بعض ستارہ پرست کہتے ہیں، یا کوئی دین والا نہیں وہ کہتے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اس امت کا جو فرد ایمان لایا، اسی طرح پہلی امتوں یعنی یہود و نصارہ اور صابئون، سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی کے پیروکار بعض کہتے ہیں، سے بھی مراد ہیں،
میں سے جو افراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایمان لائے اور ان کا اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان سچا ثابت ہوا، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ثواب ہے، انہیں آخرت میں پیش آنے والے حالات کا کوئی خوف ہوگا نہ دنیا کے کسی چیز کے کھو جانے کا غم۔ یہ مطلب نہیں کہ آج بھی کوئی یہودی نصرانی باقی رہ کر ایمان عمل صالح کا دعویٰ کرے اور جنتی بن جائے، بلکہ یہ گمراہ کن عقیدہ ہے جو یہ سمجھے وحدت ادیان کا۔ اس دور میں جو اپنے نبی پر ایمان لانے والے تھے وہ اس دور کے مسلمان تھے، آج نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر ایمان لائے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اور امت سے مراد یہ بھی ہوتا ہے، ایک ہے امت اجابت جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی، مسلمان ہو گئے، اور تمام لوگوں کی طرف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، آپ کی خصوصیت۔ تو اس طور پہ وہ بھی امت ہیں، یعنی مخاطب ہیں امت دعوت، تو اس میں سے جو ایمان نہیں لے کر آیا اسے یہ چیزیں فائدہ نہیں دے گی۔ وہ موجودہ دور میں یہ مراد ہے کہ جو اپنے منسوخ شدہ یا تحریف شدہ دین کو چھوڑ کر صحیح اسلام قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ دین قبول نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا سائبان کی طرح، یعنی دھمکی ہے کہ دھمکی کے اتنے جو ہے یہ نافرمان ہے کہ پہاڑ اوپر کھڑے کر دیے کہ اللہ کا حکم مانو ورنہ یہ تمہارے اوپر دے مارا جائے گا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑو، بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو کچھ ہے اس کا ذکر کرو، اسے یاد کرو، اس پر عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، پرہیزگار بنو، اور تاکہ تم بچ سکو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ سے۔ اور اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور اس موقع پر عہد کی پاسداری نہ کرنے، یعنی عہد سے وفا نہیں کی، اس کو پورا نہیں کیا، اور سزا سے ڈرانے اور تنبیہ کرنے کے لیے ہم نے خود، یعنی جو طور پہاڑ ہیں وہ تم پر بلند کیا، تمہیں حکم دیا کہ جو تورات میں ہم نے تم پر نازل کیا ہے اسے پوری سنجیدگی اور کوشش سے تھام لو، اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور سستی نہ ہو، اس کے احکام کی حفاظت کرو اور ان میں غور و فکر کرو تاکہ تم یہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، ہمیشہ کی طرح پھر تم نے منہ موڑ دیا اس کے بعد بھی۔ لیکن فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ڈھیل دے، امت کو آزمائے اور وہ ہر دفعہ فیل ہوں اور ہر دھرمی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو ہم کسی لائق نہیں رہے اس دنیا میں، لیکن تم نے پختہ عہد کرنے کے بعد منہ موڑ دیا اور نافرمانی کی۔ اگر اللہ تعالیٰ درگزر کر کے تم پر اپنا فضل و احسان نہ کرتا اور تمہاری توبہ قبول کر کے تم پر رحم نہ کرتا تو تم اس روگردانی یعنی منہ موڑنے کی وجہ سے اور نافرمانی کے سبب خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل ہو جاتے۔ وجعلناہ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم جانتے ہو اچھی طریقے سے ہم نے یہ کچھ بھی کیا ہے تمہارے بڑوں کے ساتھ جنہوں نے یہ کچھ کیا تھا، کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم میں سے جو زیادتی کے مرتکب ہوئے تھے، حد سے تجاوز کر گئے تھے اللہ کے نافرمان ہفتے والے دن کے نسبت سے، جب مچھلیوں کا شکار منع کیا تھا، جمعے کو جال ڈال کے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اتوار کو اٹھاتے ہیں، سورۃ المائدہ میں ذکر آئے گا۔ تو سزا کیسی بھیانک ملی، جیسے کریں گے اسی طرح کی سزا ملے گی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے کہہ دیا انہیں کہ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، یہ مسخ کر دیا گیا انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تمہیں اپنے پچھلے بڑوں کے اس واقعے کا بغیر کسی شک و شبے کے اچھی طرح علم ہے۔ ہمارے ہاں تو گمراہ کن نظریات پھیلاتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرنے والے بھی بعض اس سے قائل ہو جاتے ہیں، ڈارون بتا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ٹائب، یا وہ برطانیہ کے جمعیت اہل حدیث والے اسامہ، ڈارون تھیوری مانگتے ہیں انسان بندر تھا اور ارتقاء ہوتے ہوتے ایوولوشن سے یہاں پہنچا ہے۔ وہ خود بھی
انہوں نے بنا دی تھی فساد مچانے کے لیے، کسی بگاڑ کے لیے یہ تھیوری، وہی پڑھتے پڑھاتے ہیں بچوں کو بھی، اور بہت سے لوگ اسلامی کہلانے کے اسکالر باوجود مانتے ہیں۔ یہ تو بطور عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بعد میں بندر بنایا اور پھر ختم کر دیا کہ کہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اعزاز اور اشرف، ہم نے بھی پیارا آدم علیہ السلام علم سے فضیلت دی، اپنی بہترین خلق احسن تقویم اللہ نے بنائی، فرشتوں سے سجدے کرنے کا حکم دیا، اور یہ بتا رہے ہیں کہ انسان بندروں سے ارتقا ہوتے ہوتے یہاں پہنچے۔ چنانچہ فرمایا کہ تمہیں اپنے پچھلے بڑوں کے اس واقعے کا بغیر کسی شک و شبہ کے اچھی طرح علم ہے، جنہوں نے ہفتے والے دن شکار کر کے زیادتی کی جو کہ ان پر اس دن حرام کیا گیا تھا۔ انہوں نے حیلہ سازی کی کہ جال ہفتے کے ایک دن پہلے لگایا اور اتوار کے روز نکال لیا، اس طریقے سے دھوکہ دینا۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو زیادہ بڑا جرم اور گناہ ہے، ان پر چربی بھی حرام کی گئی جو آئے گا سورۃ المائدہ میں، تو انہوں نے پگھلا کر کہا یہ تو تیر ہے۔ تو امت میں بھی ایسے علم اور فقاہت کے دعوے دار فرماتے ہیں شیخ کے ایسے بن گئے کہ حلالہ جو کہ حرام ہے، ایک دن کے لیے یا وقت کے لیے بیوی طلاق دے دی اور جو ہے واپس سے اس بیوی سے ملنا ہے، تو پھر حلالہ کروا کے کسی مرد کے بعد بھیج کے شادی کرا کے اس سے ملے اور واپس چھوڑ دے پلاننگ کے ساتھ۔ اس پر لعنت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے کا سانڈ کا حلالہ کرنے کروانے والے پر، اور وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، اس کے سینٹر بنائے ہوئے ہیں، اس کے فتوے دیتے ہیں۔ آگے سورہ بقرہ میں آئے گا کہ بغیر پلاننگ کے واقعی کسی کا شوہر فوت ہو جائے، طلاق ہو جائے، اس کے بعد ہو جانا وہ الگ چیز ہے، اور یہ حلالہ جو باقاعدہ ہوتا ہے یہ تو ہیلہ ہے حرام کو حلال کرنے کا۔ انہوں نے ہیلہ سازی کی کہ جال ہفتے سے ایک دن پہلے لگائے اور اتوار کے روز انہیں نکال لیں۔ ان ہیلہ سازوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہیلے کی یہ سزا دی کہ انہیں ذلیل بندر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس امت میں بھی فرمایا کہ جو ہے مسخ ہو جائے گا سور بندروں کی شکل، جب جو ہے وہ برائی، بدکاری، زنا، گانے بجانے، ان چیزوں کو حلال بنا دیں گے، الیاذ باللہ۔ وجعلناها، تو ہم نے انہیں بنا دیا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، عبرت کا نشان اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد والے لوگوں کے لیے بھی جو ہیں، وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے واعظ و نصیحت کا سبب بن گیا۔ جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت پکڑے وہ تو خوش قسمت انسان ہے، جو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے اس سے بڑی بدبختی کیا ہے۔ اب یہاں سے وہ بقرہ یعنی گائے والا قصہ شروع ہوتا ہے جو وجہ تسمیہ ہے اس صورت کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے حکم پر عمل ہو جاتا ہے، لیکن جس طرح ہر حکم میں یہ پس و پیش کرتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، پچھلی امت اس لیے برباد ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں حکم دوں اس پر عمل کرو، منع کروں رک جاؤ، تو وہ کثرت سؤالہم، بہت زیادہ سوال کرتے ہیں عمل کی نیت سے نہیں، واختلافہم علی انبیائہم، اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ یہ واقعہ دیکھیں گے جس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو نعوذ باللہ کہنے لگے کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یہ کیسا حکم ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آپ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جاہل ہیں لوگ ہوتے ہیں جو دین کی باتوں کو جو ہے مذاق میں لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے حد سے تجاوز کرنے والی اس بستی کو اس کے آس پاس والی بستیوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا، تاکہ کوئی ان جیسا عمل نہ کرے جس سے وہ بھی ایسی سزا کا حقدار بن جائے۔ ہم نے اس بستی کو متقین کے لیے نصیحت بنایا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے انتقام سے، جو اپنی حدود پامال کرنے والوں سے لیتا ہے، ڈرتے ہیں۔ قرآن بھی ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، ہم نے شروع میں پڑھا۔ اسی طرح آگے جو ذکر ہوا، اے بنی اسرائیل اپنے پچھلے بڑوں کے اس واقعے کو بھی یاد کرو جو ان کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بتایا کہ وہ کوئی گائیں ذبح کر دیں، تو وہ حکم کی فوری تعمیل کرنے کے بجائے ڈھٹائی سے کہنے لگی کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں اور لوگوں کے ساتھ مذاق کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔
قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بتائے کس طریقے کی گائے ہیں۔ قال انہ یقول، آپ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعنی وہ فرماتا ہے، انا بکرۃ لا فارد ولا بکر، وہ نہ بہت بڑی بوڑھی ہے اور نہ ہی بالکل جو ہے بچی ہیں، بچیاں جو ہوتی ہیں، وان بین ذالک، اس کے درمیان کی عمر کی ہے نوجوان، فافعلوا ما تؤمرون، تو کر گزرو جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں اس گائے کی کوئی علامات بتائے جس سے ذبح کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تم اپنے رب کے حکم کی تعمیر میں جلدی کرو۔ واپس سے کہا بجائے تعمیل کرنے کے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ بتائیں اس کا رنگ، اس کا کلر کیا ہے۔ قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، کہ وہ زرد چمکتے ہوئے پیلے رنگ کی ہیں، جو دیکھنے والے کو بھاتا ہے، وہ رنگ دیکھنے کے خوش نما ہے دیکھنے والوں کے لیے، ایسی ہیں۔ وہ پھر بھی اپنے جھگڑے اور ڈٹائی پر قائم رہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائیں گہرے زرد رنگ کی ہو جو اپنی طرف ہر دیکھنے والے کو خوش کر دیں، اچھا آنکھوں کو بھانے والا رنگ ہے۔ ان آیات کے فوائد میں سے ہیں کہ پہلی آیت میں مذکورہ بیان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت سے پہلے کے دور کے ساتھ ہیں، جو میں نے وضاحت کی۔ رہا معاملہ آپ کی نبوت کے بعد کا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا کہ میں کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں دنیا اور آخرت میں، اپنی پیدائش کے مقصد کو جان لوں، سرخرو ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی کوششیں کر لیں، نئے نئے نظام یا ادیان مذاہب لوگ بناتے ہیں اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا، کرنا چاہا، اس پر عمل، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور جو اسی طرح بعض گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے جلد دنیا میں ہی دے دیتا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے بچ جائیں۔ اور جس نے شریعت کے کسی آسان معاملے میں خود تنگی اور سختی کی تو بعض اوقات اس پر سختی کر کے اسے سزا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ اللہ کے جو یعنی غضب کا مستحق ایسا بندہ بھی ٹھہرے گا ناراضگی کا، کہ اللہ کی حلال چیز پہ خواہ مخواہ میں سوال جواب کر کے کٹ حجتی کر کے اس نے حرام کروانے کا سبب بنائے، لوگوں پر تنگی ڈالنے کا۔ جو تنگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اور تنگی ڈالتا ہے، تو دین میں تشدد اپنانا، تنگی کرنا، عمل کی نیت نہ ہونا، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو پچھلی امتوں کا اور گمراہوں کا وتیرہ رہا ہے۔